السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں فاتحہ دلانے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اکثر مسلمان ہمارے جو ہے نا فاتحہ دلاتے بول کے کھانا جو ہے نا سامنے رکھ کے اگربتی رکھ کے جو ہے نا ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اور تھوڑے بعد یہ سورہ وہ سورہ پڑھ کے جو ہے نا فاتحہ دلاتے اور یہ بولتے کہ بھئی یہ نبی کی سنت ہے، بلکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ فاتحہ دے رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی معجزہ تھا، جہاں پہ ایک صحابی کے گھر جب مہمان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو جو ہے نا وہ سالن اور کھانے کے پلیٹ کو ویسے ڈھانپ کے رکھو بول کے بولے، اور آ کے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کے پھونکے، اور وہ کیا پڑھ کے پھونکے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ وہ سورہ فاتحہ تھا، وہ سورہ اخلاص تھا، وہ کیا تھا وہ اللہ جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ وہ ہمارے کو پروف نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ کے پھونکے بول کے۔ تو ہمارے کو اس چیز کو جب نالج نہیں ہے تو ہم اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اور جب وہ پڑھ کے پھونکے تو 5 لوگ کھانے کے بجائے جو ہے نا 500 لوگ کھا لیے۔ پھر وہ 500 لوگ کھانے کے بعد بھی وہ کھانا جیسا کا ویسی تھا۔ تو وہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جیسا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا چھڑی مارے تو جو ہے نا پانی الگ ہو گیا اور راستہ بیچ میں بن گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ لوگ کراس کرنے کے بعد فرعون اپنے لشکر کو لے کے جا رہا تھا، تو پھر وہ پانی اللہ کی مرضی سے جو ہے نا پھر وہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب گئے۔ تو وہ کیا تھا، وہ چھڑی مارے اور جو ہے نا پانی پہاڑ کی جیسا جو ہے نا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دو طرف جو ہے نا کھڑا ہو گیا پانی۔ وہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب کیا موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے اب مسلمان جا کے یہاں گھنڈی پیٹ میں اور ٹانگ منڈ میں جا کے چھڑی مار کے یہ ہو جاتا، بلکہ اگر کوئی سوچ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں تو آپ ایسے انسان کو، آپ شخص کو کیا بولیں گے؟ اب بیوقوف ہے یہ شخص بول کے بولیں گے، بیوقوف ہے، غلط ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی معجزہ تھا، وہ پرٹیکولر اسپیسیفک معجزہ تھا، وہ ہم کیسا عمل کریں گے؟ نہیں ہوتا، وہ ہم عمل کرنا چاہے تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب آپ کیا ہر انسان جو ہے نا میں چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہ رہا ہوں بول کے ٹھہر گیا تو اس کو کیسے سمجھیں گے ہم بیوقوف ہے بول کے؟ تو فاتحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعے سے لیتے ہیں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کے پھونکے تھے اور پھر 500 لوگ کھانے کی وجہ 500 لوگ کھا لیے تھے، تو وہ واقعے وہ تو معجزہ تھا نبی کا۔ اب تم اپنے گھر میں پڑھ کے پھونکے تو کیا 5 لوگ کھانے کی وجہ 500 کھاتے ہیں؟ تو یہ ہرگز وہ واقعے سے جو ہے نا یہ دلیل لینا اور اس کو پھر اتنا زیادہ امپورٹنس اور اتنی اہمیت دینا وہ فاتحہ کو کہ بیٹی کا رشتہ کرتے خود، ارے بھائی ہم فاتحہ والے ہیں، آپ فاتحہ کرتے بولے تو آپ کو ہماری بیٹی کا رشتہ دیتے ورنہ نہیں دیتے بول کے وہ فاتحہ کو اتنی امپورٹنس بنا لینا جس کی کوئی بنیاد اور اسلام میں کچھ وہی نہیں ہے، نہ نبی کی تعلیم ہے نہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، بلکہ نبی کا ایک معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کو لے کے آپ ڈیلی روٹین میں ہفتے کو ہفتے جمعرات کو جمعرات گھر میں فاتحہ دلائیں گے بولے تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے اور اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی ہم اپنے بڑوں کے باپ داداؤں کے اور چاچا ماموں کے بڑے لوگوں کے بات ہمارے کو چھوڑ کے قرآن حدیث پہ عمل کر کے قرآن حدیث کے حساب سے عقیدہ رکھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کو، کیونکہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نہ کہ لا الہ الا اللہ بڑے بزرگ رسول اللہ باپ دادا رسول اللہ نہیں بول رہے ہم، نعوذ باللہ کہ باپ دادا جو بولے وہ صحیح ہے بس اس پہ عمل کرو بولنے کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ کہیں بھی نہیں ہے جہاں پہ نبی جو ہے نا اپنے صحابہ کو یہ سکھائے تھے اور صحابہ جو ہے نا نبی کے انتقال کے بعد ایسا جو ہے نا کھانا رکھ کے یہ فاتحہ پڑھ رہے سو، یہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، جب بھی تم کھانا کھانے بیٹھو، وہ بریک فاسٹ رہو، لنچ رہو، ولیمہ رہو، نکاح رہو، کوئی سا بھی کھانا رہو، خود آپ میزبان رہو یا خود آپ کسی کے مہمان بن جاؤ، جب بھی آپ کھانا چاہو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں یہی سکھایا۔ تو ہمارے کو بسم اللہ بول کے کھانا کھا لینا ہے، یہ فاتحہ نہیں کرنا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح کریے اور قرآن و حدیث پہ چلیے، نہ کہ باپ اور دادا پہ، کیونکہ باپ اور دادا غلط ہو سکتے۔ خود بھی قرآن حدیث پہ چلیے اور باپ دادا کو بھی تعلیم دے کے قرآن حدیث پہ لے کے آئیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔